السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک له، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند والا، شان والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشہور ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر مختار کو، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی لوگ جانتا نہیں۔ یہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی جان کو پہلی جان سے بلند کر فرما رہا ہے، تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن کی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کریم جن کے ذکر بات کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے، تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے، تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے، تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس پہ اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمانات کے تابع رسد کیا۔ اصل کامیابی، حقیقی کامیابی صرف اور صرف اسی چیز کا نام ہے، انسان اپنے حیات کے مقصد کو سمجھتے ہوئے، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ایسی
پاکیزہ زندگی گزاریں کہ جو اللہ کریم کرم، اس کے فضل، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں بطور مسلمان ہمارے دین نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کریم کا یہ فرمان مبارک ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرمائے اس سے منع ہو۔ جس کے اوپر یہ کرم ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہو گیا، اس سے زندگی کو گزارا، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کے عین مطابق رسول کریم شاہ العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی پاکیزہ اتباع اختیار کی۔ جب دنیا سے گیا تو سال میں گیا، اللہ کریم راضی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشنودی حاصل ہو گئی، یقینی طور پہ اسی نے فلاح پڑی، اسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں کامیابی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آج اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ جمعۃ المبارک کے مبارک یوم سے اسلامی سال میں ہم داخل ہوئے، ہمیں اس کی ساتھ ملی۔ اللہ کریم اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آنے والا سال ہم سب کے لیے بھرپور انداز سے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے، اس کی بھرپور برکات ہم سے مل سکے۔ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارے سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ کریم اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آنے والا سال ہم سب کے لیے بہت ساری برکتیں، بہت ساری رحمتیں، اللہ کریم کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، دین و دنیا کی تمام برکات سمیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آنے والے سال کو ہم سب کے لیے اس انداز سے باعث رحمت، باعث برکت فرمائے، امت مسلمان کے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے، احسان فرمائے، مسلمانوں کو کے حال پہ کرم فرمائے، احسان فرمائے، رحم فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحم کرم فرمائے، احسان فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آنے والے سال کو ہم سب کے لیے انتہائی پاکیزہ، انتہائی رحمتوں سے بھرا، برکتوں سے بھرا، احسانوں اور انعاموں سے بھرا، ہر خیر سے بھرا اور ہر شر سے پاک فرمائے۔ آج یہاں اسلامی سال کا آغاز بھی ہے، آج کی پہلی تاریخ ہے، وہاں ایک عظیم ہستی، بے گناہ بلند و بالا شان والی ہستی،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یوم مبارک ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ نسبت، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ خوبصورت عقیدت اور محبت، یہ سب ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی ہماری نگاہ ان پاک عظیم ہستیوں کی طرف اٹھے، وہ اہل بیت پاک ہوں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں، وہ تابعین ہو، تبع تابعین ہو، وہ تمام ایمان یافتہ ہستیاں جن میں اللہ کریم نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عظیم نام مبارک، آپ کی بے شمار خدمات دین اسلام کی خاطر، آپ کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انتہائی محبت سے گزری عرفہ والا زندگی ہم سب کے لیے روشن رہنمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو گزارے تو اس انداز سے گزارے، ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا مضبوط ہو، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا پختہ ہو، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ عظیم ہستی ہے، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے نہیں پہنچو گے مگر جنت میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انشاءاللہ بیت اللہ صاحب تشریف لائیں گے اور اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت محبت اور عقیدت میں ڈوبے ہوئے، آپ کے دربار پاک سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے، آپ کے اوپر جو اللہ کریم نے کرم فرمائے، احسان فرمائے، ان کو بندہ جب دیکھتا ہے، جب انسان کی نگاہ اس طرف اٹھتی ہے تو بے اختیار اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صرفہ والا دربار پاک پر قربان ہوتے ہوئے انسان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، اللہ کرے کہ ہم لوگ ان نسبتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے، ان نسبتوں کا احترام کرتے ہوئے، ان نسبتوں کی عزت اور احترام دل میں رکھتے ہوئے ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسا مضبوط جوڑ لیں کہ جو ہماری اپنی بھلائی کے لیے، ہماری اپنی بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس انداز سے بڑھ اس خوبصورت انداز مبارک کو اختیار کیے ہوئے کہ آپ کی شان کے بارے میں بات کرنا، آپ کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنا، انسان جب نگاہ اٹھاتا ہے تو الفاظ چننے ان عظیم ہستیوں کے دربار پاک میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنے سے انسان کے آپ کو قاصر ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس انداز سے بڑھ اور یہی چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں چیزوں کو اپناتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت میں غرق ہونے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے، جس میں ہمارے اپنے لیے بھلائی ہے، فلاح ہے، جسے حاصل کرنے کے بعد انسان وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے، ادھر پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں پھر میں اپنے آپ کو انتہائی کمزور اور نازک محسوس کرتے ہوئے اس پاک دربار کے بارے میں بات کرنے سے اپنی ذات کو کس انداز سے اکٹھا کر کے اس پاک دربار میں حاضری لگا سکیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول کریم شہنشاہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا یہ غلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس غلامی میں بے شمار لوگ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آپ کا واقعہ دیکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات کو سنانے میں غلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جس راستے پہ جانے کا ارادہ کر فرماتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس راستے میں آج جانا ہے، کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بات کرتے ہیں۔ شیطان نہ صرف یہ کہ ان کے سامنے آنے سے گھبراتا ہے، بلکہ ان کے پیچھے سے بھی ان پہ وار کرنے کی جرات نہیں کر پاتا۔ یہ غلامی پہلے بات کرنے لگا تھا، یہ غلامی دربار رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اپنے والد غلامی کے اوپر جو کرم کا احسان ان کا ذکر فرما رہی ہے کہ اللہ کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کرم سے نوازا، اس کرم سے نوازا، اس انداز سے نوازا، اس انداز سے نوازا، اتنے میں اس پاک دربار پاک کی عرفہ والا دربار پاک کی عظیم ہستی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادھر سے
گزرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کس انداز سے اپنی محبت اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ہم سب کہہ رہے ہیں ایک دو مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اجتماع عظیم اجتماع ہے اور سورج کی وجہ سے لوگ لٹک کا منہ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی ہاتھ رکھ رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعے کا خطبہ روکتے ہیں, آپ باہر تشریف لے جاتے ہیں مسجد نبوی شریف کے, آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تجھے علم نہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں خطبہ دے رہا ہوں, میری تمازت سے لوگوں پر دہشت تھوڑا سا وہ محسوس کر رہے ہیں کہ دھوپ بہت تیز ہے. چشم زدن میں سورج زرد پڑ جاتا ہے اور جو تیزی تمازت سے دھوپ سورج کی وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ تشریف لاتے ہیں, آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کا خطبہ جب تک جاری ہوتا ہے سورج اسی طرح زرد رہتا ہے. یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. پھر فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ زلزلوں کی وقعات ہو گئی, زلزلے آتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے پیر مبارک کو اٹھایا, زمین کے اوپر لگانے کے بعد آپ نے زمین میں تو وہ وقت آ گیا کہ جس کا اللہ کریم کا فرمان ہے کچھ مٹ جائے گا, زلزلے آئیں گے, پہاڑ ہو جائے گے, کوئی کے بالوں کی طرح پہاڑ ہوتے ملیں گے سب, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا تو آپ نے پیر مبارک کو زمین کے اوپر رکھتے ہوئے فرمایا کہ ذہن میں رکھا زمین کہ میں ادھر موجود ہوں. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو زلزلے آتے تھے وہ ختم ہو گئے, دور ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس طرح بے شمار واقعات بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سورج, اس طرح زمین, اس طرح سے اس انداز کو. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہ آپ بہت سارے واقعات بیان کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تسلی نہیں ہو رہی. آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ وہ کہیں گے تو آپ کو سکون مل جائے گا, آپ کو تسلی مل جائے گی. آپ اتنا فرما دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سننے کے بعد انہوں نے یہ کہا. پھر جب گھر پہنچے تو انہوں نے یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بیان کیا کہ آج ایسا معاملہ ہوا, قاصد تھے, آپ کی بات کر رہے تھے, اس طرح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا اپنی اولاد کو کہ کاغذ اور قلم لے جاؤ. لے جانے کے بعد یہ ان کے آگے درخواست کرنا میری طرف سے
کہ آپ نے فرما تو دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس جگہ پہ اس کاغذ کے اوپر تحریر کر فرما دیں۔ وہ گئے، عرض کی، میں نے تحریر فرما دیا۔ جب وہ رکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار فرما رہے ہیں کہ تمہارے سے پوچھا جائے گا کہ رب کون ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب جھکا کے بیٹھے ہوئے کہ پوچھا جائے گا کہ دین کیا ہے، اسی انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سمیٹنے کی خاطر ان اٹھارہ ہستیوں کے پاس دربار میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے نا تو دل ایک عجیب قسم کے سکون سے ایک عرفہ اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہم غلام کن کے ہیں۔ اس غلامی پہ فخر ہوتا ہے، اس غلامی پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بندہ۔ لیکن ساتھ ساتھ بیٹا اس چیز کو خوب ذہن میں رکھیے کہ غلامی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے بھی ہر حال میں بھی پورے کرنے چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، تو پھر اس کا اظہار کس انداز سے کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو، ہمارا کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات سے رائی برابر بھی ادھر ادھر ہٹے۔ محبت کا یہ تقاضا ذہن میں رکھتے ہوئے خیر جو میں بات کر رہا تھا کہ محبت میں بیٹھے ہوئے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ پوچھا جائے گا رب، اسی انداز سے بیٹھے رہے، پوچھا جائے گا دین کے بارے میں تو اسی انداز سے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو حال تھا وہ اس طرح سے جو تھے ایسے ہوئے، سر مبارک کو تھوڑا سا اٹھایا، نگاہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے اوپر ڈالی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں پہ قربان، میرے سے فرشتے آ کے پوچھ سکتے ہیں رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، لیکن اگر کسی فرشتے نے میرے سے یہ پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا انہیں جانتا ہے، تو میں اس کو پکڑ لوں گا، میں اسے کہوں گا کہ تجھے کیا پتا کہ یہ کون ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کیا کس ملت کو والا شان ہے، کس قدر عرفہ والا مقام والے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے عرض کی کہ کیا میرے سے وہ سوال کریں گے آگے یہ سارے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں آپ سے بھی سوال کریں گے، لیکن معاملہ کچھ اس طرح ہوگا جیسے میں نے پہلے آپ کو آپ کے آگے عرض کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو یہ محبت کے تقاضے ان کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا اور اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کو پاتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار پاک کے عطاؤں میں اس انداز سے عطاؤں پہ عطائیں ان کے اوپر، کرم ان کے اوپر، احسان ان کے اوپر، لیکن جب وہ دکھا کے لے کے آئے رکا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کھڑے ہونے کے بعد اسے چوما، آنکھوں پہ لگایا
اور پھر فرمانے لگے کہ جب مجھے دفن کیا جائے باقی ساری چیزیں جو کچھ وراثت میں ہے وہ تم، لیکن یہ میرے پاس سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسے میرے سینے کے اوپر لگا دینا کہ قبر میں جب وہ یہ دیکھیں گے تو کسی کو میرے پہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اس عظیم ہستی پہ یہ مجھے لکھ کے عطا فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ غلامی، اس کی حرمت، اس کے تقاضے، انہیں ہمیں پورا کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ رکھیں، اس طرف خیال رکھیں کہ یہ غلامی لے کے کدھر جاتی ہے، یہ غلامی پہنچا کدھر دیتی ہے، اور پھر اس غلامی کے ذریعے سے بندہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب امیر المومنین ہیں، آپ درخواست پیش فرمایا کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور کہ خواہش میری یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو جدھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں رونق افروز ہیں، مجھے بھی اگر ادھر جگہ مل جائے۔ سیدہ پاک نے اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا کو سے رخصت ہوں تو پھر رو کے سیدہ عائشہ صدیقہ آپ نے اجازت دے دی ہے، لیکن پھر بھی ایک بار ضرور عرض کرنا کہ کیا اب بھی اجازت ہے؟ مقصد یہ کہ بھوپال گرانا ہے اور میں اس پر اس منصب پہ بھی ہوں کہ امیر المومنین، تو کہیں کسی وجہ سے آپ اگر فرمانے کے باوجود کہ ٹھیک ہے، پھر بھی اگر آپ کو طبیعت مبارک میں کوئی وہ جو اس سلسلے دے تو پھر اتفاق کرنا، جب آپ کا وصال مبارک ہوا آپ کو وصیت کے عین مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عرض کی گئی کہ آپ کیا اس بارے میں حکم، تو آپ نے کہا کہ میں نے پہلے بھی اجازت دی انہیں لا کر اسی جگہ پر جدھر ان کی خواہش تھی دفن کر دیا جائے۔ اس کے بعد لوگوں کے سامنے کی بات آیا ہوں کہ خواہش تو آج میری آپ کی کیا خواہش ہے، دل میں ڈولا جائے تو اس سے بڑھ کے کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ اللہ کرے کہ موت آئے تو مدینہ پاک میں ہو، دفن ہو تو جنت البقیع میں۔ یہ ہر صاحب ایمان کی دلی خواہش ہے، دلی تمنا ہے، دلی طلب ہے کہ مدینہ پاک نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کائنات کو کوئی چیز صاحب ایمان کے لیے نہ کوئی چیز وقت رکھتی ہے، نہ کسی چیز کی کوئی مثال اس پاک و کام سے دی جا سکتی ہے۔ اب ادھر
تھوڑا سا اس موضوع سے واپس آتے ہوئے مدینہ پاک کی بات کرتے ہوئے، مدینہ پاک کے ساتھ محبت، مدینہ پاک کے ساتھ عقیدت، یہ انسان کے اوپر اللہ کریم کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے. جسے جو مل جائے وہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرے، تو اس کا دل دھڑکتا ہے تو مدینہ پاک کی محبت میں دھڑکتا ہے. مدینہ پاک کے ساتھ محبت عقیدت اگر بندہ رکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ مجھے موت آئے تو مدینہ پاک میں آئے، تو پھر مدینہ پاک کی سرزمین وہ عرفہ والا سرزمین ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کی اس خواہش کو، بھلے اس کا انتقال کسی بھی جگہ ہو، انتقال کے بعد اس کے اوپر یہ کرم ہوتا ہے، یہ احسان ہوتا ہے کہ اس کے وجود کو ادھر سے منتقل کر دیا جاتا ہے، اس کے وجود کو ادھر پہنچا دیا جاتا ہے. اس پاک مقام کا نام مدینہ پاک ہے. تو مدینہ پاک کی محبت، مدینہ پاک کی عقیدت، مدینہ پاک کے ساتھ ایک والہانہ عشق یہ انسان رکھے تو پھر اس بات پہ بھی یقین رکھے کہ مدینہ پاک مدینہ پاک ہی ہے. مدینہ پاک کی بے پناہ عظمتیں ہیں، بے پناہ شانیں ہیں. مدینہ پاک کی خواہش رکھنے والا، مدینہ پاک کے ساتھ محبت رکھنے والا، وہ مدینہ پاک کی سرزمین اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. اسے وہ مرنے کے بعد کسی بھی جگہ اس کا انتقال ہے، اگر سچے دل سے مدینہ پاک کے ساتھ محبت کرتا ہے اور مدینہ پاک ہی اس کی طلب ہوتی ہے اور مدینہ پاک اس کی تمنا ہوتی ہے، تو پھر مدینہ پاک کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے. مدینہ پاک کی سرزمین مرنے کے بعد بھی اسے اپنے اندر ادھر سے منتقل کر دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی جگہ مدینہ پاک کی عقیدت اور مدینہ پاک کی محبت سے محروم ہوں. کیونکہ مدینہ پاک کی عقیدت اور محبت ہی وہ عرفہ والا راستہ ہے، وہ عرفہ والا ذریعہ ہے کہ مدینہ پاک سے محبت اور عقیدت ایمان کا حصہ ہے. مدینہ پاک کے ساتھ ایک والہانہ عشق یہ ایمان کی شناخت ہے، ایمان کی پہچان ہے. خیر میں بات کر رہا تھا، واپس جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب یہ خواہش کو پورا کیا گیا تو پھر بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ کس لیے یہ اتنا اصرار بھی کرتے تھے، تمنا بھی تھی، اس خواہش کا اظہار بھی کرتے تھے، اور کس لیے کس چیز کو وجہ سے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے یہ بار بار عرض کرتے تھے کہ اگر آپ اجازت دیں تو کہ جب آپ اندر منتقل ہو گئے اس مقام پہ آپ موجود ہیں تو پھر سیدہ پاک پہلے جب اندر تشریف لے جاتی تھی تو آپ کا ایک آپ کے عادی و رہنما، آپ کے شوہر مبارک، دوسرا آپ کے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کا جو انداز مبارک پہلے اس انداز سے تشریف لے جانے کا ہوتا تھا، اس میں پھر لوگوں نے دیکھا کہ آپ حجاب مبارک کا بہت زیادہ، حجاب تو ہر وقت ہوتا تھا لیکن اس کا اور زیادہ محتاط
تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بار بار سیدہ پاک کے آگے آ کے عرض کیوں کرتے تھے کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ میں چلا جاؤں گا، تو پھر میرے جانے کے بعد آپ اس انداز مبارک میں تھوڑی سی تبدیلی لانی ہوگی اندر آنے کے لیے۔